حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری کا 5th پارٹ۔ ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے خلاف ایک حجت قائم کر دی تھی۔ ان کے پاس اب کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کو سمجھائیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے۔ جب نمرود نے اس کے بارے میں سنا اور اسے یہ پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے سلامتی کے ساتھ نکل آئے ہیں تو وہ بہت غصہ ہوا۔ وہ ڈرنے لگا کہ اس کی سلطنت کو ابھی تک کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا اور اس سے مکالمہ کیا، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پھر تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ۔ تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شہرت تمام جگہ پھیل گئی۔ لوگ اس بارے میں بات کرنے لگے کہ کیسے وہ آگ سے صحیح سلامت بچائے، اور نمرود سے انہوں نے جو مکالمہ کیا اس کی وجہ سے نمرود کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی درمیان ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اس میں بہت جد و جہد کرتے رہے تاکہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ انہوں نے ہر طریقہ اپنایا ان لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود ان کے لوگوں کے لیے محبت کے باوجود لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور انہیں چھوڑ دیا۔ بس ایک عورت اور ایک آدمی اللہ پر ایمان لائے۔ اس عورت کا نام سارہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی، اور اس آدمی کا نام لوط علیہ السلام تھا جو نبی بنے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ کوئی ان کی بات کو اب قبول نہیں کرے گا تو انہوں نے سوچ لیا کہ وہ ہجرت کریں گے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑا اور اپنی بیوی اور لوط علیہ السلام کے ساتھ ایک شہر گئے جس کا نام ارت، اور پھر دوسرے شہر گئے جس کا نام حران تھا، اور پھر فلسطین گئے۔ پھر لوط اس پر ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا یقیناً میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ فلسطین کے بعد ابراہیم علیہ السلام مصر گئے، وہاں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کے درمیان عدل کا فیصلہ کیا اور ان کو صحیح راہ دکھائی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا، 2 ان میں سے خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تھے۔ ایک تو ان کا فرمانا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا ان کا یہ فرمانا کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کے حدود سلطنت سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور سارہ علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ، یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو، اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔ پھر اس ظالم نے سارہ کو بلوایا، اور جب وہ اس کے پاس گئیں تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن فوراً ہی پکڑ لیا گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پھر دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس مرتبہ بھی اسی طرح پکڑ لیا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کسی خدمتگار کو بلا کر کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو، یہ تو کوئی سرکش جن ہے۔ سارہ علیہ السلام کے لیے اس نے ہاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دیا۔ جب سارہ آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر یا فاجر کے فریب کو اسی کے منہ پر دے مارا اور ہاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دیا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بنی ماء السماء، تمہاری والدہ یہی ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔